لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 16 حدیث نمبر 24۔ باب الحیاء من الایمان، باب اس سلسلہ میں کہ حیا یہ بھی ایمان میں سے ہے، شرم و حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دل کی تصدیق ہی کامیابی اور نجات کے لیے کافی و وافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جن کو مرجئہ یا ارجاء کا عقیدہ رکھنے والے کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان میں سے ہے، اور حیا جو یہ ایک عمل ہے جس کا اختیار کرنا یہ لازم ہے، اور یہ ایمان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے، اور اس کے ترک کر دینے سے ایمان کا ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وهو يعظ اخاه في الحیاء، اور وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق وعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا۔ دوسری روایت میں آگے کتاب الادب حدیث نمبر 6118 میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ کس چیز کی نصیحت کر رہا تھا۔ تو اس کے اندر کتاب الادب کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ یعاتب اخاہ فی الحیاء، کہ آپ گزرے تو ایک آدمی اپنے بھائی کو حیا کرنے کے بارے میں عتاب کر رہا تھا، سرزنش کر رہا تھا۔ یقول انک لتستحیی حتی کانک یقول قد اضر بک، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہر معاملے کے اندر شرم و حیا ہی کرتا ہے، تجھے اتنا شرملہ بنا رہتا ہے، اتنا شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، یہ تجھے نقصان دے گی۔ اس طرح اپنے بھائی کو نصیحتیں کر رہا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اس کے شرم و حیا زیادہ اختیار کرنے پر اس کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی شرم و حیا نہیں کی جاتی، ہر بات میں شرمیلا پن یہ تجھے نقصان دے گا۔ تو قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو اس کی حالت پر رہنے دے، اس لیے کہ حیا یہ تو ایمان میں سے ہے، جس خوبی کو یہ اپنائے ہوئے ہے شرم و حیا وہ تو ایمان میں سے ہے، تو اس خوبی کے ترک کرنے کی نصیحتیں کرتا ہے۔ تو اس سے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہوا کہ حیا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کہ جو خصلت اور خوبی انسان کو نیکی کرنے پر آمادہ کرے اور گناہ سے بچنے پر، گناہ سے روکے، گناہ سے بچنے پر آمادہ کرے، نیکی کرنے پر گناہ سے بچنے پر جو خصلت اور خوبی آمادہ کرے اس کو حیا کہتے ہیں۔ انسان بہت سارے کام اس لیے چھوڑ دیتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، موقع ہے گناہ کرنے کا، جرم کرنے کا، خواہشات ہیں اور دل کا تمنا بھی ہے، ظاہری طور پر کچھ مفادات بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر چھوڑ دیتا ہے حیا کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے باپ کو پتہ چلے گا وہ کیا کہے گا، بڑے بھائی کو پتہ چلا وہ کیا کہے گا، میرے دوست احباب کو پتہ چلا تو وہ کیا کہے گا، میرے فلاں رشتہ دار کو پتہ چلا تو وہ کیا کہے گا۔ اس شرم و حیا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے کیا کہے گا، پھر جرم کیسے کرے گا؟
انسان بہت سارے گناہ اور جرم اس لیے چھوڑ دیتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لیکن جب یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر ایک حرکات و سکنات سے واقف ہے، تو اگر میں نے یہ اس کی نافرمانی والا کام کیا تو میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، قیامت کے دن اپنے پیغمبر کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ جب یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ ہر جرم سے، ہر گناہ سے بچے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، شرم و حیا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے، اور یہ حیا جو ہے نیکی کے کام کرنا، برائی کے کام سے بچنا، یہ تمام کے تمام حیا ہے اور یہ تمام اعمال ہیں۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ عمل جو ہے یہ ایمان کے اندر داخل ہے، ایمان سے الگ نہیں ہے، اور دوسرا یہ تمام کے اندر یہ حیا کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا، کسی میں ادنا درجے کا، کسی کا درمیان کا، متوسط، بہت سارے درجے ہیں ان میں سے۔ تو جب حیا جو ہے ایمان میں سے ہے، حیا کے اندر کمی بیشی ہے تو ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہوگی۔ تو گویا کہ تینوں باتیں امام بخاری رحمہ اللہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ ایک تو عمل یہ ایمان کے اندر داخل ہے، شامل ہے، دوسرا ایمان کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے، تیسرا مرجئہ کا رد کہ یہ عقیدہ نظریہ اپنا لینا کہ صرف دل کی تصدیق ہی نجات کے لیے کافی وافی ہے، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اعمال کا بھی ساتھ پورا پورا تعلق ہے۔ باب نمبر 17، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، اس آیت کریمہ کو ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بنایا ہے۔ امام صاحب سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ایمان میں اطاعت کے کاموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان میں جو اعمال ہیں اطاعت والے، نیکی والے، ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اطاعت کے اعمال کا بجا لانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا ہے۔ یہ سورہ توبہ کے شروع سے جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ سورہ توبہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اظہار برات ہے مشرکوں سے، مشرکوں کے ساتھ اللہ کا، اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ اظہار برات کر دو ان مشرکوں سے جن سے پہلے آپ نے وعدے، عہد و پیمان کے وعدے کر بھی رکھے ہیں۔ اصل کے اندر فتح مکہ کے بعد کچھ قبائل تو وہ تھے جنہوں نے آپ سے عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ اتنی مدت تک ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے یہ عہد و پیمان نہیں کر رکھا تھا۔ تو تمام سے ہے کہ جن سے کہ مدت متعین ہے اس مدت تک تو ان کے ساتھ عہد و پیمان آپ نے نبھانا ہوگا۔ جن سے عہد و پیمان نہیں ہے ان کو صرف 4 مہینے کی مدت ہے۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، وہ 4 مہینے زمین کے اندر چل پھر لیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لیں وہ کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، تو 4 مہینے ان کو مدت دی گئی تھی کہ 4 مہینے تک سوچ لیں، غور و فکر کر لیں۔ اگر اس کے باوجود وہ اپنے کفر پر اڑے رہے تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ کسی قسم کا عہد و پیمان نہیں، کسی وقت بھی ہم تم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی سورہ برات کی آیت نمبر 5 میں پھر یہ آگے یہ آیت کریمہ فرمائی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، 4 مہینے تک مدت ہے۔ اس مدت کے اندر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے کے قائل و فاعل ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے ساتھ لڑائی قتال مت کرو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے اندر صرف توبہ ہی پر اکتفا نہیں ہے کہ اگر کفر سے توبہ کر دیں تو ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ قتال نہ کرو، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ کہا کہ وہ اقاموا الصلاۃ، توبہ بھی کریں اپنے کفر سے، اپنے باطل عقائد و نظریات سے، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز کی اقامت بھی کریں، وہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیں۔ جب یہ کام کرنا شروع کر دیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اعمال جو ہے ایمان کے اظہار کے لیے، ایمان کی تصدیق کے لیے عملوں کا ہونا لازمی ہے۔ تو صرف ان کی توبہ پر اکتفا نہیں، جب تک کہ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ دینے،
نماز ادا کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے بھی نہ بن جائیں۔ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو روح الحرمی بن العمارہ قال حدثنا شعبہ عن واقد بن محمد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے۔ جب پیغمبر یہ فرمائیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جہاں تک وہ لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی دیں۔ شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا جب اقرار کر لیں، صرف اقرار ہی کافی نہیں، شہادتین کا اقرار بھی، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت بھی شروع کر دیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینے شروع کر دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام شروع کر دیں، شہادتین کا اقرار بھی، نماز کی ادائیگی بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام شروع کر دیں، آثَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو محفوظ کر لیا انہوں نے مجھ سے اپنے خون بھی اور اپنے مال بھی، اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق بنتا ہے۔ ایسے لوگ جو شہادتین کا اقرار کریں، نماز کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ دیں، اب ان کا خون، ان کے مال ان کے محفوظ ہے، کوئی مسلمان کا نہ خون بہا سکتا ہے نہ ان کے کوئی مال لوٹ سکتا ہے، الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق بنتا ہے۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ کہ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے، اب اس کا خون بہانا جائز ہے۔ شادی شدہ ہو کر اس نے زنا کیا ہے، اب اس کا رجم کرنا جائز ہے۔ کسی کو حق قتل کیا ہے، اس کے بدلے کے اندر قصاص میں قتل کیا جائے، یہ اسلام کا حق ہے۔ تو اسلام کے حق سے مراد کہ وہ لوگ جو کوئی ایسا جرم کریں جس کی وجہ سے ان کا خون بہانا جائز ہوتا ہے، یہ اسلام کا حق ہے، تو اس کی وجہ سے تو ان کا خون بہایا جائے گا، یا اسی طرح کہ انہوں نے جرم کیا تو ان کا مال وصول کیا جائے گا جرمانے کی شکل میں، ورنہ ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہے۔ الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق بنتا ہے، وحسابهم علی اللہ، باقی ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ظاہری طور پر یہ کرنا، شہادتین کے اقرار کریں، نماز شروع کر دیں، زکوٰۃ دیں، اب وہ مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے جائیں گے، ان کی جان ان کے مال محفوظ ہیں، باقی ان کے دلی کیفیات، دلی محرکات کیسے ہیں، یہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم ظاہر دیکھتے ہوئے ان پر مسلمانوں والے احکام جاری کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دلی طور پر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو اپنے مفادات کے لیے، اپنے فلاں مقاصد کے لیے آیا ہے، تو ہمارے پاس دل کی کیفیات جاننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر وہ دل سے مخلص ہوگا تو آخرت میں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ اگر نہیں ہے تو کسی نہ کسی موقع پر نفاق اس کا ظاہر ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ باب نمبر 18، باب من قال ان الایمان هو العمل، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو کہتا ہے کہ ان الایمان هو العمل، ایمان جو یہ عمل ہی ہے، ایمان جو یہ عمل کا نام ہے۔ گزشتہ ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ ایمان کے ساتھ اعمال کا خاص تعلق اور ربط ہے، اعمال سے ایمان کی حفاظت اور اس کی ترقی ہوتی ہے، اعمال کے ترک کر دینے سے ایمان جو ہے وہ بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو تو عمل جو ہے وہ بغیر عمل کے ایسا ایمان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ گزشتہ ابواب کے اندر امام صاحب ثابت کر کے آئے ہیں۔ اب امام صاحب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان عمل ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایمان جو یہ عمل ہی کا، قرآن میں کئی جگہ عمل کے اوپر، ایمان کے اوپر عمل کا لفظ بولا گیا ہے، گویا کہ اقرار تصدیق جو ہے اس کا اور عمل کا آپس کے اندر لازم و ملزوم تعلق ہے۔ تو کئی جگہ قرآن کے اندر
عمل کو ایمان کہا گیا ہے، عمل کے ساتھ نجات کو معلق کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے لقول اللہ تعالی وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 72 ہے۔ یہ رہی وہ جنت التی اورثتموها جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کو کہا جائے گا یہ ہے جنت جس کا تمہیں مالک بنا دیا، جس کے رجسٹری و انتقال تمہارے نام ہو چکی ہے، یہ اب ہمیشہ ہمیشہ تمہاری ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، یہ تمہارے عمل کا سبب ہے، عمل کی وجہ سے یہ کچھ تمہیں ملا۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یا عمل کو کہا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہاں عمل سے مراد وہ ایمان ہے جس میں اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوگا۔ اس لیے مفسرین کی ایک جماعت نے اسی آیت کے بما کنتم تعملون کا معنی کیا ہے کہ تؤمنون، تمہارے ایمان کی وجہ سے یہ تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا، تمہارے ایمان کی وجہ سے۔ گویا کہ عمل جو ہے یہ ایمان پر بولا گیا ہے، تو ثابت ہوا کہ عمل جو ہے یہ ایمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے فرمایا وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی، فرمایا ہے کئی اہل علم نے، عدۃ ایک بڑی تعداد اہل علم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کے بارے میں فرمایا فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ضرور سوال کریں گے ان تمام سے، اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93۔ اب اس کے اندر بھی فرمایا گیا کہ ہم ضرور کریں ان سے سوال کریں گے اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں بھی عمل جو ہے ایمان، تو عمل کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ثابت ہوا کہ اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل کا پایا جانا یہ لازمی ہے۔ اگر عمل کو چھوڑ دیا، صرف تصدیق رکھی تو سوال کیا جائے گا۔ یہاں کیا کہا؟ اما کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ اعمال ضروری ہیں تو تبھی تو سوال ہوگا۔ اگر عمل کی ضرورت ہی نہ ہو، صرف تصدیق ہی کافی ہو، یا صرف اقرار ہی کافی ہو، یا تصدیق اور اقرار یہ کافی ہو جائیں، تو عمل کے پھر سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح ان قول لا الہ، تو علماء کی ایک جماعت نے اما کانوا یعملون کا کیا معنی کیا ہے؟ ان قول لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ یعملون سے مراد یہاں لا الہ الا اللہ ہے، شہادتین کا اقرار مراد ہے، کہ ضرور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جو عمل کرتے تو کیا ہے، اور عملوں کے اندر بنیادی طور پر شہادتین کا اقرار ہے۔ تو گویا کہ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اس کے ساتھ عمل بھی، تو اس پر ایمان کے اوپر عمل کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 61 وہ بطور دلیل پیش کی وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، اسی کی مثل عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی عمل سے مراد ایمان ہے، یعنی وہ ایمان جو عمل سمیت ہو، اکیلی تصدیق نہ بلکہ اس تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل بھی شامل ہو۔ اس سلسلہ میں جو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دو استاد یہ دونوں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل۔ وہ دونوں شیخ آگے اپنے استاد ابراہیم بن سعد سے بیان کرتے ہیں۔ قالا حدثنا ابن شہاب، ابن شہاب سے مراد امام زہری، ان سعید بن مسیب، مدینہ کے مسجد نبوی کے امام اور خطیب مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جو ان بہت ہی علم کے ساتھ ساتھ تقوی کے بھی بہت اعلیٰ درجے میں تھے، ان سے بیان کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ تھا، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ سوال کیا تھا؟ ای العمل، کون سا عمل بے افضل ہے، اور آپ نے جواب کیا دیا؟ قال ایمان باللہ ورسولہ،
آپ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. سوال عمل کا ہے کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، لیکن آپ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. تو ثابت ہوا کہ عمل جو ہے یہ ایمان کے اندر شامل ہے اور عمل کو ایمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. قیل ثم ماذا، پھر سوال کیا گیا کہ اس کے بعد ایمان باللہ و رسول ہی کے بعد دوسرا نمبر پر بہترین اور عمدہ ترین عمل فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا، پوچھا گیا کہ اس کے بعد، قال حج مبرور، حج مبرور، وہ حج جس کے اندر تمام کے تمام ارکان کو سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو اور تمام جو ممنوع کام ہیں احرام باندھ کر حج کی تکمیل تک جتنے ممنوع کام ہیں تمام سے اجتناب کیا جائے، کرنے والے اعمال کو کیا جائے اور بچنے والے اعمال سے بچا جائے، وہ جو ہوتا ہے حج مبرور، جس کو حج مقبول بھی کہتے ہیں. تو تیسرا نمبر پر آپ نے حج مقبول بیان کیا. تو ثابت ہوا کہ اعمال کا ایمان کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہے. اگر اعمال کو الگ کر دیا جائے، صرف دل کی تصدیق ہی کو رکھ لیا جائے، تو ایسا ایمان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی و وافی نہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عقیدہ اپنانے کی بھی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.